قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا آج اپنے محبوب کی ولادت کے جشن میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ تمام علماء اکرام جنہوں نے اس محفل کو سجانے بنانے میں سرپرستی کی، اور ہمارے وہ تمام بزرگ اور نوجوان جنہوں نے کوششیں محنتیں کی۔ اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کو اللہ خوب خوب سرکار کے صدقے میں عزت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس عظیم الشان محفل میں ہم اور آپ قرآن اور حدیث سننے اور سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، ورنہ ان مبارک راتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی رات کے اس حصے میں اس وقت بھی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر گپ شپ میں لگا ہوگا، کسی کی برائی اور غیبت میں لگا ہوگا، کچھ لوگ رات کے اس حصے میں شراب کے ٹھیکے پہ جا کے شراب کے نشے میں دھت ہوں گے، کچھ لوگ جوئے اور سٹے میں لگے ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ان تمام غلط کاموں سے بچا کر اپنے محبوب کا ذکر سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ جن بندوں سے محبت فرماتا ہے انہیں اچھی جگہوں پر بھیج دیتا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھی جگہ پر بھیجا، اور اس سے اچھی جگہ دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ حدیث میں کہا گیا جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے خود اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ سرکار اس نورانی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی جگہ کو جنتی ٹکڑا بھی کہا گیا ہے سرکار کے ذکر کی وجہ سے۔ بہت ہی خوبصورت محفل ہے ماشاءاللہ آپ کی، سننے کا بھی بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ماشاءاللہ نہایت احترام کے ساتھ، پردے کے ساتھ، بہت خاموشی سے توجہ کے ساتھ سن رہی ہیں، اور جس محفل میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ پروگرام الحمدللہ بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہمارے تمام یہ معزز علماء اکرام منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری آن بان شان کے ساتھ اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر حالات جیسے بھی ہیں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت میں ایک بڑی مشکل جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بات صحیح ہو یا غلط ہو بس ہماری مانی جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب بات میری ہی مانی جائے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسری بات، ابھی تک ہزاروں کام ہماری قوم نے چھوڑے نہیں، وہ غلط کام جس کی شریعت میں ذرے کے برابر کہیں تک کوئی گنجائش نہیں، لیکن چھوڑے کیوں نہیں؟ کہا نہیں صاحب یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جیسا کہ مجھے علماء کرام نے اشارہ دیا کہ اصلاحی تقریر ہونی ہے، تو میں انشاءاللہ اصلاحی تقریر ہی کروں گا۔
تو بہت سارے ایسے کام جو ہمارے ہاں آج تک ہوتے چلے آئے، 2024 بھی ان قریب ہم سے اور آپ سے جدا ہو جائے گی، لیکن وہ غلط کام نہیں بدل رہا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا۔ آپ اس ایک جملے پر غور کر لیجئے، باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا، اس جملے پر غور کیجئے، کیا یہ جملہ اسلامی ہے؟ نہیں، یہ سرے سے جملہ ہی غلط ہے، یہ سینٹینس ہی غلط ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا، اس کو ہم نے دلیل بنا لیا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ دینی جملہ نہیں ہے، یہ اسلامی جملہ نہیں ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اسلامی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں جہاں جہاں اسلام کے دشمنوں کا ذکر ہے وہاں وہاں یہ ذکر موجود ہے کہ جب میرے نبی نے ابو جہل سے کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اس نے کہا ہم باپ دادا کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ ابو لہب سے کہا تو اس نے بھی یہی کہا ہم باپ دادا کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ عتبہ و شیبہ سے کہا تو اس نے بھی یہ کہا ہم باپ دادا کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں اسلام نہیں ہے وہاں وہاں یہ جملہ ملتا ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا، ورنہ مسلمانوں کی شان یہ ہے، حضور کے پاس جب اسلام کے دشمن گئے، میرے نبی نے معراج کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دشمنان اسلام ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست محمد کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم ہے، کیا کہتے ہیں تم بتاؤ۔ کہا تمہارے دوست محمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں مسجد اقصی بھی دیکھی، فلسطین بھی چلا گیا، بار بار آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا گیا، خدا کا دیدار کیا اور معراج سے واپس بھی آ گیا۔ کیا اتنا لمبا سفر کرنا رات کے چھوٹے سے حصے میں ہماری عقل میں آتا ہے؟ دیکھو ماننے والے یہ نہیں کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا ہے، نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ جملے میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ سچے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، میرے نبی کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلتا ہے۔ غور تو کرو، ایمان والوں نے ہمیشہ کہا حضور نے کہا تو یہی سچا ہے، حضور نے کہا تو یہی اچھی بات ہے، حضور نے کہا تو یہی پرفیکٹ بات ہے۔ بریلی کے امام تاجدار اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عاشق اپنے انداز میں کہتا ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ہمارے یہاں ماننے کا مزاج نہیں ہے، نہیں صاحب باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا ہے کیسے مانیں گے؟ اب سنیے، یہ جملہ اسلامی نہیں ہے، یہ سوچ ہی اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی سوچ کیا ہے؟ اسلامی سوچ یہ ہے کہ ہمارے لیے باپ دادا دلیل نہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے۔ یہ ہے اسلامی جملہ، یہ ہے اسلامی سوچ، یہ ہے اسلامی فکر۔ جس دن قوم مسلم میں یہ فکر داخل ہو گئی، بڑے بڑے جھگڑے فساد قوم مسلم سے ختم ہو جائیں گے اور قوم مسلم کی ترقی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ آج جھگڑے کس بنیاد پر ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہے۔ ارے اعلیٰ کہہ دیا، ارے صاحب آپ نے اعلیٰ کہہ دیا، ارے اعلیٰ کہہ دیا تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ اعلیٰ ہیں تو اعلیٰ کہا، میں نے نہیں بنایا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ ان مولویوں نے نہیں مولا نے بنایا ہے، مولویوں نے نہیں بنایا، ان مولویوں نے نہیں بنایا، ہم جیسے مولویوں نے نہیں بنایا، مولا نے اعلیٰ بنایا ہے۔ جسے مولا اعلیٰ بناتا ہے دنیا کتنے کچھ کر لے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
اس سے بہتر بات تو یہ ہوتی کہ اتنی بڑی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کر کے تباہ و برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان کے بارے میں حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ خدا جس سے اعلان جنگ کرے مجھے بتاؤ، ہے کوئی دنیا میں بڑا سپر پاور، ہے کوئی پیسے والا، ہے کوئی زمین والا، ہے کوئی سورما، ہے کوئی مالدار جس کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہو کہ خدا کے چیلنج کو قبول کر لے؟ یاد رکھیے گا، اللہ والوں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کے دامن کو تھاما ہے، اللہ نے کسی کو اپنے زمانے کا بایزید بستامی بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، کسی کو اللہ نے جنید بغدادی بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، کسی کو خدا نے بشر حافی بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، کسی کو مخدومے کی چھوچا بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، کسی کو نظام الدین اولیاء بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، کسی کو فرید الدین گنج شکر بنایا ہے۔ جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے انہیں بڑے بڑے مرتبے نوازے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ والوں کی شان میں گستاخی کی ہے وہ دنیا سے گئے ہیں، انہیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا جنہوں نے اللہ والوں کی شان میں گستاخی کی۔ میں کسی پر تھوپنے کا عادی نہیں ہوں، میری تقریریں آپ جانتے ہو موجودہ حالات کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ مجھ سے کہا گیا اصلاحی تقریر، تو میں اصلاحی تقریر کر رہا ہوں، لیکن غور کیجئے گا اس سے بڑی اصلاح اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے دین اور ایمان کا محافظ ہو، ہمیں اس سے رشتہ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ آج اعتراض ہے نا اس بات پر، اور ہماری اپنی عادت ہے، ہم بہت سارے لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج ہے نا بیچ میں کھڑے رہتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، دونوں طرف سے ان کے ہاتھ میں لڈو آ جائیں۔ ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ یہ منافقین کی پہچان ہے، ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا انداز ہے۔ آج ہماری قوم میں بہت سارے منافق، ہماری قوم میں چھپے ہوئے بہت سارے دلال پیدا ہو گئے، ہماری قوم کی مخبری کرنے والے بہت سارے پیدا ہو گئے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ رات کے اندھیرے میں قوم کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، قوم کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں سے کہا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ صحیح بات قبول نہیں کرنی ہے، اس کا مقدر ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو۔ مولویوں نے آلہ کو آلہ نہیں بنایا، مولا نے بنایا ہے۔ مولوی بھی اگر بنا دیتے ہیں تو مولوی بھی کسی غیرے کو آلہ نہیں بناتے، بہت دیکھ کے سوچ سمجھ کے بناتے ہیں۔ دنیا کا یہ مزاج ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر لوگ آلہ بناتے ہیں، کوئی ذات برادری کی بنیاد پر آلہ بناتا ہے، کوئی چہرے دیکھ کے آلہ بناتا ہے، کوئی مالداری دیکھ کے آلہ بناتا ہے۔ لیکن علماء جب کسی کے سر پر امامہ باندھتے ہیں تو نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ گورا دیکھتے ہیں، نہ کالا دیکھتے ہیں۔ علماء جس کو رہبر اور لیڈر مانتے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، دین پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے کہ نہیں، سجدہ کرنے والا ہے کہ نہیں، اس کی پیشانی ہر جگہ تو نہیں جھکتی، اسے اس بات کا احساس ہے کہ اپنے سر پہ ٹوپی لگانی ہے یا ماتھے پہ کچھ اور لگانا ہے۔ علماء یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تب جا کے بڑا مانتے ہیں، اس لیے کہ علماء کے پاس معیار کسی کا چہرہ نہیں، مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ علماء مصطفیٰ کی شریعت دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تو علماء بھی جس کو بڑا بنا دیں، مولوی جس کو اعلیٰ بنا دیں، اسے بھی کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا، تو جسے مولا بڑا بنا دے اسے چھوٹا کون کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سرکار کی آمد، محافظ ناموس رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے ہمارے یہاں پیمانہ یہ نہیں ہے. میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے لگا اور میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تقریر مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی بات کو سمجھنا ہو تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی، اور جب آپ مکمل مطمئن ہو جائیں گے اس کے بعد جاؤں گا. بھاگنے والے نہیں ہیں، سمجھانے والے ہیں. میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں. میدان چھوڑ کے بھاگنے کا مزاج ہمیں ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا. بڑی محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مان سمان کے ساتھ جو انسان جو مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے ہم اس کو زمین پہ نہیں برابر کرسی ڈلوا کے بٹھانا چاہتے ہیں. آپ آئیے مسئلہ سمجھیے. آپ ہمارے دشمن نہیں، دوست ہیں. دوستوں کے ساتھ راستے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، گلے سے لگایا جاتا ہے، لیکن دوستی اسی سے کی جائے گی جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دوستی بھی اسی سے کی جائے گی جو محافظ ناموس رسالت ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہے، جو ناموس رسالت پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. عزت اسی کی جائے گی، احترام اسی کا کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، کیوں اعلیٰ کہتے ہو، آپ نے اعلیٰ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ کا مطلب کیا ہے. آج ہندوستان کے کونے کونے میں ہمارے بڑے اچھے اچھے شریف لوگ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر بزرگوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. میں انہیں گستاخ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا بیکار لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں. اپنا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں، عزیز ہیں. ہمارے اپنے بس غلط فہمی کی بنیاد پر یا دین کی کمی کی بنیاد پر یا مسائل کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے میں غوث قطب ابدال ان سے چھوٹے ہیں وہ اعلیٰ ہیں، نہیں، بلکہ ان کو اعلیٰ جو کہا گیا جس زمانے میں فور ایگزامپل آپ کے اس علاقے میں 100 عالم دین ہوں، آپ جانتے ہیں سب کے سب برابر نہیں ہوں گے. کوئی علم کے اعتبار سے بہت افضل و اعلیٰ ہوگا، کوئی عمل کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہوگا. تو امام اہل سنت کو ہر زمانے میں اعلیٰ نہیں کہا گیا. کچھ لوگ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ کہہ دیا اس کا مطلب رسول اللہ سے اعلیٰ ہو گئے. اس سے زیادہ گھٹیا سوچ اور کیا ہو سکتی ہے. کون ایمان والا دنیا میں کسی کو رسول اللہ سے بڑا کہہ سکتا ہے. ان کی شان یہ ہے، خود اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ آقا کہہ رہے ہیں، وہ آقا کہہ رہے ہیں، وہ ماوا کہہ رہے ہیں، وہ ملجا کہہ رہے ہیں، وہ دلوں کا چین کہہ رہے ہیں، وہ دلوں کا قرار کہہ رہے ہیں. ایسا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ اعلیٰ کا مطلب ہے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں، مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں، بلکہ وہی بریلی کا امام مولانا احمد رضا جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اسے دنیا نے محبت میں اعلیٰ کہا. کب اعلیٰ کہا؟ پہلے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کو اعلیٰ کہا اور کیا کہا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو پہلے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کو اعلیٰ کہا، کائنات میں اعلیٰ. تو جب یہ ہمارا اپنا معیار ہے کہ جب کوئی حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی حضور، آج مفتی سلمان اظہری صاحب سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں؟ بتائیے آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی،
وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ سے قریب نہیں بیٹھے ہوں گے، آپ سے ویسی ملاقات نہیں ہو جیسی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہیں ان کے لیے. کیوں؟ جو حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کو اعلیٰ کہا تو ایسے زمانے میں جبکہ دیوبندی وہابیوں کے فتنے تھے، علم غیب کا انکار کیا، حضور کی شان کا انکار کیا، مصطفیٰ کی ذات کا انکار کیا، بزرگوں کی شان میں توہین کی، علم غیب کا انکار کیا، نور و بشر کا انکار کر دیا، مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی کہا. ایسے زمانے میں یہ بریلی کی آواز تھی جس نے اٹھ کر پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، اعلیٰ کہا. جب ایسے ماحول میں اعلیٰ کہا تو پوری دنیا نے امام عشق و محبت کو اعلیٰ حضرت کہا کہ حضرت تو بہت ہے دنیا میں مگر ساری حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں جس نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا. آج موجودہ دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا جس کے لیے ایک مرد قلندر نے اٹھ کر اس کو جواب دیا تھا، آگ میں کودنے کی نوبت آئی تھی تو دنیا نے اس کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دی. ارے جس نے ایک سوال کا جواب دیا یا ایک گستاخی کا جواب دیا اس کے راستے میں پلکیں بچھائی گئی. اعلیٰ حضرت الذات کا نام ہے. جیسے جیسے اعتراض کیے گئے ویسے ویسے جواب دیا گیا. اور صرف ہندوستان میں نہیں سعودیہ کی سرزمین پر بھی علم غیب کا انکار کیا گیا. تو حج کے زمانے میں عربی زبان میں ایسا فتویٰ لکھ کے کفر کے منہ پر مار دیا کہ قیامت تک کو کوئی اسلام کا دشمن علم غیب کا انکار نہ کر سکے گا. اسی لیے دنیا والے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے رسول اللہ سے اعلیٰ، یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. ہوش کیجئے، یہ غلط فہمی ہے، ہماری سوچ کو خراب کیا جا رہا ہے. قوم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوم کو لڑانے کا مزاج دیا جا رہا ہے. کس نے کہا ہم تو نہیں کہتے رسول اللہ سے معاذ اللہ. حضور سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جس بریلی کے امام نے کائنات میں خدا کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہو. یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بریلی کے مولانا احمد رضا نے اپنے آپ کو اعلیٰ کر دیا؟ نہیں، مطلب اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں اللہ نے ان کو علم زیادہ دیا، فضل زیادہ دیا، تقوی زیادہ دیا، شان زیادہ دی، ان سے دین کا کام زیادہ لیا. اسی لیے آج حال یہ ہوا کہ دنیا کے تمام علماء نے اس زمانے کے اعتبار سے تمام حضرتوں میں سب سے زیادہ علم والے کو اعلیٰ حضرت کہا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غوث اعظم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں، غریب نواز سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں. یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اعلیٰ حضرت سے دور ہو جائیں. آپ جانتے ہو اعلیٰ حضرت سے دور کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل پہ اعلیٰ حضرت پہرا دیتے ہیں وہاں نہ رافضیت داخل ہوتی ہے، نہ قادیانیت داخل ہوتی ہے، نہ وہابیت داخل ہوتی ہے، نہ دیوبندیت داخل ہوتی ہے. جس کے دل کے پہرے دار اعلیٰ حضرت ہو جاتے ہیں وہاں یہ بدعقیدگی داخل نہیں ہوتی ہے. دیکھ لو پوری دنیا میں جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں وہ لڑائی نہیں کر رہے ہیں، وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، وہ صحابہ کو گالی نہیں دے رہے ہیں، وہ جھگڑے نہیں کر رہے ہیں، وہ فساد نہیں کر رہے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت کی اپنی شان ہے. ہم کیوں پیمانہ لے کے گھومیں؟ نہیں صحابہ زیادہ ہیں اہل بیت کم ہے، یا اہل بیت زیادہ ہے صحابہ کم ہے. ہماری اتنی اوقات کہاں جو ہم اتنی بڑی ذات کے بارے میں زبان کھولیں. وقت کا امام جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے اس نے پکار کے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہمارے لیے دونوں ہیں، دونوں اہم ہیں. در والے بھی اہم ہیں، گھر والے بھی اہم ہیں. یہ لڑائیاں ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ فتنے موجودہ دور میں پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ سب مسائل پیدا نہیں ہوئے. یاد رکھیے گا غلط فہمی جو سکھائی جا رہی، اور لوگ کہتے نہیں صاحب باپ دادا کے زمانے سے. اس جملے کو بدلنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں. ہمارے لیے باپ دادا دلیل نہیں،
ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے۔ اتنی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنی بات سمجھ آئیے؟ نہیں آئی؟ آئیے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، وہ انسان بھئی دین کے معاملے میں بالکل آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، دین کے معاملے میں کسی غیر عالم کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا عالم کی بات کا اعتبار ہوگا؟ بتائیے آپ۔ جس بندے کو کلمہ یاد نہ ہو، جو نماز نہ پڑھنا جانتا ہو، جسے کلمے نہ یاد ہوں، سورہ فاتحہ نہ ہو، قل هو اللہ شریف یاد نہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں رائے دینے لگے، کیا اعتبار ہے؟ بھائی جو دین اسلام نہ جانے، قرآن نہ جانے، حدیث نہ جانے، عالم نہیں، حافظ نہیں، ایک عام آدمی کلمہ نہیں یاد، غسل کے فرائض، وضو کے واجبات کا جسے علم نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں رائے دے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ کون رائے دے گا؟ مثال کے طور پر جتنی بڑی شخصیت کو سمجھنا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی شخصیت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جنہیں کلمہ یاد نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھیں گے؟ جنہیں نماز یاد نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے تقریر کا۔ آپ سوچیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت پر تقریر شروع کر دی، میں اصلاحی تقریر کروں گا۔ ایک بات ضمناً آ گئی تو میں نے کہا لاؤ آپ کے کانوں تک یہ پہنچا دوں۔ موجودہ دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں صاحب یہ سنی عالم تو جو ہے اعلیٰ حضرت کو حضور سے بڑا کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء الحمدللہ، ہمارے علماء کا پیمانہ ایسا نہیں ہے محبت میں مقام محمدی نیچے کر دیں، اعلیٰ حضرت کا مقام اونچا کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے زمانے کے تمام عالموں میں، تمام حضرتوں میں اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنایا اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتاؤں، شہر میں جیسے ہمارا شہر بھیلواڑہ ہے، اب وہاں تقریباً 25 سے زیادہ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کے اندر 1 سے 2 عالم بھی ہیں اور الحمدللہ اچھے پڑھے لکھے ذمہ دار علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں قاضی شہر کیوں ہوں؟ ایک شخص ہیڈ کیوں ہے؟ یہ حضرت تو سارے ہی ہیں، حضرت تو سارے ہی ہیں، پھر ایک ہی شخص کو، ایک ہی عالم کو قاضی کیوں بنایا؟ چونکہ یہ مزاج رہا ہے دنیا کا کہ جو سب کے بیچ میں اللہ جس سے زیادہ کام لیتا ہے اسی کو ہم سب کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، سب کا سرپرست بنا دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے تاریخ کے اندر بڑے بڑے علامہ فہامہ مفتی شہر قاضی شہر ہوئے تو اشرف جیلانی ان بڑے بزرگوں سے جو قاضی کے منصب پر فائز رہے ان سے بڑا قاضی نہیں ہے۔ اشرف جیلانی قاضی شہر اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ہر زمانے کے قاضیوں کے اعتبار سے ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے بڑے ہیں، علم اور عمل، فضل، تقوی، اور اللہ نے جن سے جتنا زیادہ کام لیا۔ اس بات کو غلط فہمی کے طور پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے۔ الحمدللہ ہم ایسے علاقوں میں نہیں رہتے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہر محلے میں مسجد ہے، ہر محلے میں مدرسہ ہے، ہر محلے کے اندر ایک عالم دین ہے، ہر محلے کی مسجد میں ایک امام ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں اور کسی عالم کے پاس جائیں اور شریعت کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں۔ ایک عام انسان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ کیا ہوتا ہے علماء اکرام جب تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شروع میں ہی کان میں کہہ دیتے ہیں وہ ایسا ہے، اعلیٰ حضرت پہ مت بولنا۔ کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت کا نام مت لینا۔ اب ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے جو سنی ہو اور اعلیٰ حضرت کا نام نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
ایسا ہو سکتا ہے سنی ہو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں آئے؟ ہم الحمدللہ ہمارے باپ دادا بھی احسان فراموش نہیں تھے، ہم بھی احسان فراموش نہیں ہے۔ جس اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑا ہے، ہم اس اعلیٰ حضرت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارے آپ کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں ہو، کوئی آ کے آپ کے بچے کو دنیا میں جان بچانے کے لیے ایک بوتل خون دے دے، پوری زندگی احسان سمجھتے ہیں، جان بچائی ہے۔ ارے کوئی جان بچا لے تو اتنا احسان پوری زندگی مانتے ہیں۔ جس نے ایمان بچایا ہے اس کا کوئی احسان نہیں، جس نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اس کا کوئی احسان نہیں۔ اس کی شان یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جانتے ہو زمانے کی بات ہے جب لوگوں نے درود و سلام پر اعتراض کیا تو امام اہل سنت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، اب سلام ہم سے سنو، سلام ہم سے سنو۔ اعتراض کرنے والوں حضور کی شان کے بارے میں ناپ تول کر نہیں، ہماری محبت حضور سے اتنی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیسا سلام بھیجا؟ اگر حضور کی آنکھوں کا خیال آیا سلام لکھتے لکھتے کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں تو آنکھوں پہ بھی سلام بھیجا، مسکرا کے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب کانوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہونٹوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ پڑھتے پڑھتے جب دل نہ بھرا تو بات اب کروڑوں پہ آ گئی ہے، کعبے کے بدر و تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش و دہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ آج سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس مسئلے کو لے کر علماء اکرام کے پاس جائیں گے، قرآن کھولیں گے، حدیث کھولی جائے گی، نہ میری مانی جائے نہ آپ کی بات مانی جائے، جو اللہ رسول کا کلام کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ کریں گے آج سے عمل انشاءاللہ؟ پیچھے والے بھائیوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے، آ رہی ہے آواز؟ بہت شانت اور بہت خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھیں گے اور بولیں گے بھی، اس لیے بولنے کا دور ہے۔ کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دور یہی ہے، مجھے اصلاحی موضوع دیا گیا، ورنہ اگر یہ موضوع دیا جاتا تو آپ کو بہت زمانے تک یہ یاد رہتا کہ قوم مسلم کی موجودہ دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج دنیا یہ سوچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو گئے ہیں تو لاؤ حضور کی شان میں گستاخی کر لو۔ ایسی گستاخوں کو دل کھول کے بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ موجودہ دور میں المیہ یہ ہے میری قوم کے جوان جب سے ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، حالات یہی ہو گئے، جوان آج صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ آپ جلسے میں نعرہ لگا رہے ہو، مجھے اتفاق ہے، خوشی ہے اس بات کی، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، بہت اچھا نعرہ ہے، ہم لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے، ہمیشہ لگے گا، اور صرف دنیا میں نہیں، حشر میں ہے، کہاں پر؟
حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ تو نعرہ تو لگے گا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک سیریس بات پر ہمیں بات کرنی ہے۔ نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا مطلب ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ آپ حاضر ہیں؟ حاضر ہیں آپ؟ نہیں، مسجد میں تو حاضر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ ترجمہ یہی ہے نا اس کا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہیں؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہے۔ مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، مدرسے ویران ہو رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، میری قوم کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، بزرگوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، ماؤں کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، بد اخلاق ہو گئی میری قوم، پھر بھی لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے اس قوم کے اندر لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کون ہے جو زمین دبانا دوسرے کی نہیں چاہتا، پھر بھی لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مسجدوں کے اماموں کو دنیا کے لوگوں نے اپنی جان اور مال کا دشمن سمجھ لیا۔ اگر کوئی حق بات منبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کے دن کہہ دے پوری قوم ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ نہیں صاحب، شراب پر نہیں بولنا چاہیے، چونکہ قوم میں لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب پینے والے مسجد کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ اگر مسجد کا امام شراب کے خلاف تقریر کرے گا تو چندہ دینے والے مسجد کو چندہ بند کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں اے کمیٹی کے لوگوں، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر کوئی شرابی نہ دے تو مسجد کا چندہ بند ہو جائے گا۔ ارے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ پروردگار جو ہر کائنات کے گھر کو چلاتا ہے، کیا شرابی کے پیسوں کے بغیر اس کا اپنا گھر نہیں چلے گا؟ جو پوری کائنات کے ہر گھر کو چلاتا ہے، ہر گھر کا نظام چلاتا ہے، یہ معیار تم نے بنا لیا۔ شرابی چندہ نہ دے گا تو اللہ کے گھر کا نظام نہ چلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ معیار بدلیے اپنے سوچنے کا، انداز بدلیے سوچنے کا۔ مسجد کے امام موجودہ دور میں جن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کوئی نہیں کر رہا۔ حالت یہ ہو گئی جن کو کلمہ یاد نہیں وہ جا کے جمعے سے پہلے مسجد کے امام صاحب کو تقریر یاد کرا رہے ہیں، حضرت یہ بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ بولتے نا ایسا نہیں بولنا، فلاں بندہ مسجد میں چندہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ، میں آپ کے علاقے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کل کو آپ جا کے امام صاحب سے لڑیں کہ آپ نے مہمان کو کیا سمجھا دیا، آپ کے گاؤں اور آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ آج علماء کو منبر رسول پہ حق بولنے کی اجازت نہیں، مسجد کے منبر پہ حق بولنے کی اجازت نہیں، پہرے بٹھا دیے کمیٹی نے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ تو سیدھی سادی نماز روزے کی بات بتائیے اور بات ختم کر دیجئے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ناموس رسالت میں نہیں بولنا، کسی عاشق کا نام نہیں دے دینا، خادم حسین کا نام نہیں لینا، سلمان اظہری کا نام نہیں لینا۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کچھ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایسی تقریر سے بہتر ہے جمعے کی تقریر بند کر دو جس میں حق بولنے کی اجازت نہ ہو۔ تمہارے اندر دل گردہ کلیجہ نہیں ہے تو تقریر کرا کیوں رہے ہو امام سے؟ جلسہ تقریر بند کر دو، اور کلیجہ ہے تو پوری دنیا کے سامنے آ کے کہو زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج ڈر اور خوف میری قوم کے جوانوں میں پھیل گیا ہے۔ ارے ڈر کس بات کا یار؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ خوف کیوں ہے؟ یہ اداسی کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ غلامی کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ ہمارے بڑے ہماری سرپرستی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہماری قیادت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارا سہارا نہیں بن رہے ہیں، ہمارے بڑے حوصلہ
حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ورنہ جس زمانے میں بڑے ساتھ دیتے تھے، اس زمانے میں 17 سال کا محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا لے کر سندھ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا تھا۔ جس زمانے میں بڑے سرپرستی کرتے تھے، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا جوان مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا در و دیوار کو گواہ بنا کے، مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ جس زمانے میں بڑے سرپرستی کرتے تھے، اس زمانے کا انداز یہ ہوتا تھا، ایک قوم کا جوان جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، انگریزوں کا لشکر جس کے محل کے دروازے پر آیا، پھر بھی اس نے پکار کے کہا تھا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو تلوار ہاتھ سے گرائے گا نہیں، لڑے گا، مرنے کے بعد جان دے گا۔ جس زمانے میں سرپرستی کی جاتی تھی، اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر غیروں کے نرغے میں ہو کر بھی بولتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ دور تھا کسی زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کا، مگر آج حالات کیوں بدلے؟ حالات صرف اس لیے بدل گئے، قیادت نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کو ماننے کی عادت ڈالیے۔ زیادہ افراتفری، شور شرابے، ہنگامے اور نیتا گیری اور دادا گیری یہ نقصان دہ ہے۔ بڑوں کا کہنا ماننے کی عادت ڈالیے، بڑوں کی سرپرستی کو قبول کیجئے، عالموں سے مشورہ لینے کی عادت ڈالیے۔ یہ ممبر رسول پر بیٹھنے والے آپ کے دشمن نہیں، خیر خواہ ہیں۔ یہ آپ ہی کے لیے ہزار کلومیٹر سے زیادہ مراد آباد سے سفر کر کے آئے ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے۔ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا گیا تم ہدایت کے راستے پہ کیوں نہیں تھے، تو آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کوئی سکھانے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ فرمائے گا علماء بھی تھے، مسجدیں بھی تھی، مدرسے بھی تھے، خانقاہیں بھی تھی، جلسے بھی ہوتے تھے، سکھانے والے سب تھے، مگر تم نے کسی کو مانا ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جس قوم کے جوانوں کی سرپرستی نہ ہو، وہ کبھی دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مزاج بنائیے اتحاد کا، مزاج بنائیے ایکتا کا، مزاج بنائیے بڑوں کی بات ماننے کا، مزاج بنائیے مشورہ کرنے کا، مزاج بنائیے علماء کی قیادت کو قبول کرنے کا۔ جس دن آپ کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا، حضور حافظ ملت نے ہمیں نعرہ دیا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو قوم میں ہر طرح کا اختلاف ختم کر دو، امام اور مقتدی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ذات برادری اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ اسلام میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ چہرے دیکھ کر فیصلے دنیا میں کیے جاتے ہیں، مگر خدا کی بارگاہ کی شان یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے چہروں اور جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پر رہتی ہے۔ بدلیے اپنے انداز کو۔ میں ہمیشہ جہاں بھی تقریر ہوتی ہے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں سنبھلنے کی ضرورت ہے، حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر اب چل کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اب چل یہ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی شہر کے اندر 5 محلے ہیں یا قریب میں 2-4 گاؤں ہیں، تو اب چل یہ رہا ہے، ایک محلے کے لوگوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر 500 لوگوں کا لنگر بنایا حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن اب دوسرے محلے والے نوجوان کیا کریں گے؟ اس کو کمپٹیشن کا رنگ دیں گے۔ اب وہ کہیں گے نہیں، کسی بھی قیمت پر بھلے ہی قرضہ لانا پڑ جائے، حتیٰ کہ کتنی جگہ سننے میں آیا سود پر پیسے لائے گئے، اور 1000 لوگوں کا لنگر بنایا دوسرے محلے کے لوگوں کو کمپٹیشن کے طور پر نیچا دکھانے کے لیے۔ اب تیسرے محلے کے لوگوں نے کہا ہم 1500 کا کریں گے، چوتھے محلے نے 2000 کر دیے، 5ویں محلے نے 2500 کر دیے۔ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ کیا کہتے ہیں آپ، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔
آپ مجھے بتائیے، حضور کی پیدائش کی خوشی یہ کمپٹیشن کے لیے نہیں، کمپٹیشن ختم کرنے کے لیے ہے۔ میرے نبی کمپٹیشن کرانے نہیں آئے ہیں، اختلاف ختم کرانے آئے ہیں، سینے سے سینہ لگوانے آئے ہیں، جھگڑے ختم کرانے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے، تاکہ ہمیں کامیابی کا راستہ ملے، تاکہ ہمیں عزت کا راستہ ملے۔ حضور کی ولادت ہو جانے کے بعد ہم پھر بھی غلط راستے پہ چلتے رہیں، ہم پھر بھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہ کریں، تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں چاہے یہ بات آپ سے جلسے میں کر لوں یا جلسے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر آپ سے مشورہ کر لوں، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے، ہر شخص کے مزاج میں یہ بات ہے، صاحب آج حالات اتنے بگڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ آج حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آج حالات میں اتنی کشیدگی کیوں آتی چلی جا رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کا جواب سننا چاہتے ہیں تو جواب سنیے، مگر اس نیت کے ساتھ سنیے کہ ہمیں آج سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں آج سے بدلنے کا پلان کرنا ہے۔ جلد سے صرف مزے کے لیے نہ کریں، مزے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا کریں تاکہ کوئی آ کے ہمیں گائیڈ کر دے، تاکہ کوئی آ کے ہمیں راستہ دکھا دے، تاکہ کوئی آ کے ہمیں بدلنے کا مزاج دے دے۔ آپ کو معلوم ہے موجودہ دور میں حالات اتنے زیادہ کیوں بدلتے چلے جا رہے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے، ہم نے ہماری قوم کے اندر اگر فور ایگزامپل کسی شہر میں 10,000 لوگ ہیں، کتنے بولیے آپ؟ 10,000 لوگ ہیں، تو وہاں کم سے کم 10 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، 10 کمیٹیاں، اور ان کمیٹیوں کا انداز کیا ہے؟ کمیٹی ہے کس چیز کی؟ ایک ہے جلوس کمیٹی، ایک ہے جلسہ کمیٹی، ایک ہے قوالی کمیٹی، ایک ہے لنگر کمیٹی، ایک ہے چادر کمیٹی، ایک ہے ختم شریف کمیٹی، ایک ہے گل پوشی کمیٹی، ایک ہے دستار بندی کمیٹی۔ حیرت کی بات ہے، جس قوم کو اللہ نے پہلی وحی میں اقرا کا حکم اور سبق دیا، پہلی وحی نازل ہوئی جس میں پڑھنے کا حکم دیا، ہر چیز کی کمیٹی قوم مسلم کے پاس ہے، نہیں ہے تو ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ کوئی کمیٹی نہیں؟ تعلیم کی کوئی کمیٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ اسکول ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ کالج ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ ہاسپٹل ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ یونیورسٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ جس قوم کے جوان جلسے کے لیے 2 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہیں، لنگر کے لیے 4 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہیں، تو کیا وہ ایک مہینے میں اتنی محنت کر کے 4 سے 5 لاکھ روپے لنگر کے لیے جمع کریں؟ کیا سال بھر میں 50 لاکھ روپے کالج کے لیے جمع نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، سوچ ہے اپنی اپنی۔ کاش کہ میری قوم کے جوانوں نے مشن بنایا ہوتا۔ آج ہم بنا رہے ہیں جشن اعلیٰ حضرت، جشن مفتی اعظم ہند۔ میں کہتا ہوں جشن مت بناؤ، مشن مفتی اعظم ہند بناؤ، مشن اعلیٰ حضرت بناؤ، مشن غریب نواز بناؤ، مشن صلاح الدین ایوبی بناؤ۔ جیسے ہی تم صلاح الدین ایوبی کے مشن کو لے کے چلو گے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے علاقے کی بیٹی کے لیے ایک پردے والا اسکول کی ضرورت محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تاکہ ہماری بیٹی مسکان کے نام کی بیٹی ہماری کرناٹکا کے کالج سے باہر نہ بٹھا دی جائے حجاب کے نام پر۔ قوم کو اس دن خیال آیا ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، 10 لاکھ روپے ہم نے عرس اور قوالی میں لٹا دیے، ہم نے قوالوں کو 5 لاکھ دیے، 6 لاکھ روپے کے نذرانے آنے والے قوالوں کو دیے، ناچنے گانے کے لیے دیے، ہم نے بڑے بڑے عرس کرا لیے۔ میری قوم کو اس دن خیال آیا جبکہ کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری بہن مسکان کو حجاب کے نام پر باہر بٹھا دیا گیا تھا، تب قوم شرمندہ ہو گئی تھی۔ کاش کہ ہمارے پاس ہندوستان کی سرزمین پر ہر علاقے میں قوم مسلم کے پاس ایک کالج ہوتا ہماری بیٹی کے پڑھنے کے لیے، تاکہ مسکان جیسی بیٹی کالج کے باہر نہ بٹھائی جاتی۔ نہیں صاحب، چہرہ چھپانا ہے تو تعلیم نہ پڑھنے ملے گی۔ اگر چہرہ چھپانا ہے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، چہرہ چھپانا ہے اندر جانے کا موقع نہیں ہے، چہرہ کھولنا پڑے گا، حجاب ہٹانا پڑے گا، تب جا کے اندر جانے کی پرمیشن ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس دن
کلمہ پڑھنے والوں کو احساس ہوا، لیکن افسوس صد افسوس وہ احساس بھی زیادہ دن کا نہیں تھا، چند دنوں کا احساس تھا۔ آج حالات پھر بدل گئے، اب وہی عرس ہیں، وہی قوالی ہے، وہی ڈرامے ہیں، وہی عیاشیاں ہیں، وہی ڈی جے باجے ہیں، وہی ناچنے گانے کا ماحول ہے۔ یاد رکھیے کسی سمجھدار انسان نے اشارہ کیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تم سمجھو گے نہیں، زمانہ تمہیں مٹانے کی پلاننگ کر چکا ہے، تمہارے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آؤ آج کی تاریخ میں مل کر عہد کریں، متحد بن جائیں، منظم بن جائیں۔ اب جلوس بعد میں نکلے گا، اب ریلیاں بعد میں نکلیں گی، اب قوالیاں بعد میں ہوں گی، اب چادریں بعد میں چڑھیں گی، اب لنگر بعد میں ہوگا۔ ایک سال ہے جلوس نکلنے کے لیے، جب وقت آئے گا تو جلوس بھی نکلے گا۔ ایک سال کا وقت ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے، جو جلوس محمدی کی شان شکل میں جو ہے جلسہ نکلتا ہے، ایک سال کا موقع ہے، عہد کر لیجئے جلوس محمدی سے پہلے پہلے ہمارے شہر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، پورے قوم مسلم کی طرف سے ایک مشن بنائیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ایک کالج کا سنگ بنیاد ہو، چھوٹا ہی سا کالج بنے، چاہے 500 بچیوں کا یہ انتظام ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنا یزیدیوں کے پاس خزانہ نہیں ہے، حسین والے اس سے زیادہ محرم میں شربت پلا دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے قوم کے جوانوں کی سوچ بدل جائے، اور وہ سوچ لیں ہمیں اپنے شہر کے اندر کوئی ایسی زمین ہو جس میں ہمیں کالج بنانا ہے بچیوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا جو پریشانی موجودہ دور میں آپ کے سر پر آ رہی ہے، اس پریشانی کا علاج خالی احتجاج نہیں ہے، خالی ریلیاں نہیں ہیں، خالی گیاپن نہیں ہے۔ موجودہ دور کی پریشانی کا علاج اگر کوئی ہے تو ہمارا بیٹا جس دن IAS بن جائے گا پریشانی ختم ہونے لگے گی، PCS بن جائے گا پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ سنسد میں جا کے گرجے گا اسلام کے دشمنوں کے خلاف، پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس دن پارلیمنٹ میں ہمارے گاؤں کا ایک بچہ جا کے پہنچے گا، ناموس رسالت کی بات کرے گا، مسلمانوں کے خلاف بننے والے بل کو کھڑے ہو کے پھاڑ دے گا، تب جا کے دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ خبردار خبردار، اب کوئی ایسا بل پاس نہ کرنا جو مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہو، دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اب پارلیمنٹ حضور کے عاشقوں سے خالی نہیں ہے، اب پارلیمنٹ میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں، حضور کی عزت پر پہرا دینے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی کب؟ جس دن میری قوم کے ذمہ دار بزرگ اور جوان یہ منصوبہ اور یہ مشن بنا لیں گے کہ ہمارے علاقے میں ایک کالج بنایا جائے۔